من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انسانی تاریخ کا یہ ایک ایسا اثر انگیز واقعہ ہے جس کے تصور سے ہی انسانوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک والد جس نے تمام منتوں اور تمام دعاؤں کے بعد اللہ نے ایک لخت جگر عطا فرمایا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اللہ نے بے شمار امتحانات آپ سے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بے شمار امتحان لیے، بے شمار آزمائشیں کی، ہر چیز میں، ہر امتحان میں آپ کامیاب ہوئے۔ انہی میں سے ایک امتحان یہ بھی ہے کہ اللہ نے جب آپ کو بہت دعاؤں کے بعد اللہ کے دربار میں گڑ گڑانے کے بعد اور تقریباً 85 اور 90 سال کی عمر میں جب آپ کو ایک لڑکا دیا، اور وہ لڑکا، وہ لخت جگر جب تقریباً 13 سال کے عمر کو ہو گئے اور اپنے والد محترم کے کندھے سے کندھا ملا کر آپ کے کام میں ہاتھ بٹانے کے لائق ہوئے، تو اللہ نے حکم دیا کہ ابراہیم اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں، تو تمہاری کیا رائے ہے؟ فانظر ماذا ترى، تمہاری کیا رائے ہے؟ تو اسماعیل علیہ السلام خاندان نبوت کے چشم و چراغ کہنے لگے ابا جان ففعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ وہ کر گزریے۔ یہ قربانی کی مختصر سی 2 الفاظ، ورنہ واقعات بہت لمبا ہے اور اس کے متعلق آپ کو بخوب معلوم بھی ہے۔ قربانی کی فضیلتیں کیا ہے اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جس کے راوی عمر ابن خطاب کے بیٹے عبداللہ ابن عمر ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مدینے میں 10 سال رہے، اللہ کے رسول نے ہر سال اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کیا ہے۔ اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینۃ 10 سنین یضحی، ہر سال آپ نے اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی دی ہے۔ ایک موقع پر زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما هذه الاضاحی، قربانی کیا چیز ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو صحابہ نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ اس میں کیا فائدے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قربانی کرتا ہے، اللہ اس قربانی، اس جانور میں جتنے بھی بال ہوتے ہیں، اللہ ہر بال کے بدلے میں اس شخص کو جو قربانی کرتا ہے اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو معزز سامعین کرام اور ناظرین کرام، تو قربانی ہر شخص کو جو صاحب نصاب ہے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے، قربانی کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جس شخص کو اللہ نے مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، مال و دولت سے نوازا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو اللہ کے رسول نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا، فلا يحضر مصلانا، وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اور ایام قربانی میں دیگر عبادتوں کے مقابلے میں قربانی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم فإنه لتأتی یوم القیامت فی فرشہ بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم ليقع من اللہ
قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا، کہ قربانی کے دنوں میں اللہ کو خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل پسندیدہ نہیں ہے۔ اور یہ قربانی کا جانور کل میدان قیامت کے میدان میں اپنے سینگوں، کھروں اور بالوں کے ساتھ حاضر ہوگا، اور قربانی میں بہایا جانے والا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبولیت کا مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنے کی نیت کرتا ہے اور اسے قربانی دینا ہے تو اس شخص کو چاہیے کہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرے۔ اور واضح ہو کہ ایام قربانی میں جانور کا قربان کرنا ہی ضروری اور لازم ہے۔ جانور کی قیمت اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے کام نہیں چل سکتا ہے، اور جو شخص وسعت کے باوجود، استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے وہ شخص اللہ کے نزدیک مجرم اور گنہگار کہلائے گا، کیونکہ وہ واجب کا تارک ہے۔ لیکن کچھ بعض لوگ آج کل نئے ذہن والے لوگ قربانی کے بجائے صدقے پر زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی کرنے سے کیا فائدہ، ایک جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنا، ایک جانور کو ذبح کرنا، اس سے کیا فائدہ ہوگا، بلکہ ہمیں اگر اسی پیسے کو کہیں اللہ کی راہ میں کسی صدقہ کر دیا جائے، خیرات کر دیا جائے تو کسی کا اچھا گھر چل سکتا ہے، کسی کی تکلیف دور ہو سکتی ہے۔ تو ان ظالموں کو، ان نااہلوں کو، ان اسلام اور شریعت مطہرہ سے ناواقف لوگوں کو میری رائے اور مشورہ ہے کہ انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ایام قربانی میں دیگر عبادتوں کے مقابلے میں اللہ کی راہ میں جانور کا قربان کرنا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اور قربانی کے دن 10، 11، 12 ہے، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں کے اندر اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ ہے قربانی کا عمل۔ تو جو شخص یہ بات کو بڑھاوا دیتے ہیں یا ایسی باتیں کرتے ہیں تو ایسے نااہلوں کی بات کو بالکل قابل توجہ نہیں ہے، ان کی باتوں کو بالکل ماننے کے لائق نہیں ہے۔ دوسری بات، قربانی کے شرائط اور قربانی کی وجوب کی شرطیں بھی کچھ ہیں، وہ کیا شرطیں ہیں تو اس کے چند شرائط ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو قربانی کے شرط میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی کا مسلمان ہونا، لہٰذا کافر پر، غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں۔ اسی طرح ایام قربانی میں مقیم بھی ہونا، اور اسی طرح آزاد بھی ہونا، اور ایام قربانی میں صاحب نصاب مال کا مالک ہونا، جس کے اندر یہ شرطیں پائی جاتی ہیں اس پر قربانی واجب ہوتا ہے، اسے ہر حال میں قربانی کرنی چاہیے۔ لیکن آج کل ماحول کرونا وائرس کا ہے، آج کل ماحول لوگوں پر ایک عجیب سی نگاہ بنا کر رکھا جا رہا ہے، ہر طرف سے ستانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ قربانی نہیں کرنے دیا جائے گا، یہ وہ دنیا کی باتیں بول رہے ہیں، لیکن ان تمام کی باتوں کو پس پشت ڈال کر، پیچھے ڈال کر، جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے اور اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جانور قربان کرے، اور یہ شعار اسلام میں سے بھی ہے، تو انشاءاللہ کوشش اور سعی یہی کریں کہ ہم ہر حال میں اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں گے۔ اگر تمام کوششوں کے باوجود بھی ہم قربانی نہیں دے سکیں گے تو پھر وہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ ہمارے اس عذر کو معاف کرے گا۔ تو اب تمام سے درخواست ہے کہ ہر حال میں قربانی کریں۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے استطاعت دی ہے، اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، تو ہر حال میں اللہ کی راہ میں کم سے کم ایک جانور یا کسی جانور میں ایک حصہ لے کر اللہ کی راہ میں جانور قربان کریں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ تمام حضرات ضرور قربانی کریں گے، اور میں بھی اللہ کے بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی جو وبا ہے اور اس وبا کی وجہ سے جو اہم عبادت، اہم عمل قربانی ہے، اللہ کسی طرح رکاوٹ نہ بنے، اور تمام مسلمانوں کو، تمام امت مسلمہ کو، اور خاص کر کے ہمارے ملک ہندوستان کے اندر تمام مسلمانوں کو خوش دلی کے ساتھ آپ کی راہ میں جانور قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔